اس زمانے میں منکرین حدیث لفظ خدا کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، اور انہیں پراپیگنڈوں کے شکار ہو کر بعض جگہ اللہ حافظ کہنا شروع ہوا ہے۔ اس وقت خدا حافظ کہنا اور لفظ خدا کا استعمال زیادہ مناسب ہے، ردن علی منکر الحدیث، لأن من انکر الحدیث فهو ينکر الکتاب، ومن انکر عن کتاب اللہ فهو ينکر رسول اللہ، ومن ينکر عن رسول اللہ فهو ينکر وجود اللہ، وفی الحقیقہ هو يهدم الاسلام، پورے اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے، یہ کہنا کہ علماء کی بات مت مانے تاکہ ان کے ہاں آپ شکار ہو جائے، یہ مشکل کام ہے۔ تو جب آپ کو کہے کہ خدا مت کہو، کردگار مت کہو، پروردگار مت کہو، خداوند تعالیٰ مت کہو، شہنشاہ مت کہو، تو پھر آپ کہیں گے یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری غلط ہے، یہ تو مولانا روم اور شیخ سعدی نے استعمال کیا، وہ بھی غلط ہے، اور لفظ خدا کا استعمال مولانا قاسم نانوتوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، مولانا اشرف علی، مولانا حسین احمد سب نے کیا، یہ لوگ بھی غلط ہے۔ جب وہ سب غلط ہو گئے تو نتیجتاً آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اب آپ مرزائی بھی ہو سکتے ہیں اور پرویزی بھی ہو سکتے، کوئی بھی کافر ہو سکتے ہیں، مومن نہیں رہ سکتے۔ تو کسی کافر کو مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا آسان طریقہ علماء امت سے اعتماد ہٹا دینا۔ جس لیڈر کو حکومت قتل کراتی ہے تو سب سے پہلے اس سے فورس، حفاظتی دستہ، ساز و سامان ہٹا دیتا، اگلے دن وہ ڈز نکل جاتا ہے۔ تو لفظ خدا کہنے میں اس زمانے میں رد ہے انکار حدیث، جیسے کفرہ و فجرہ کا، دشمنان اسلام کا، اور لفظ خدا کا استعمال اللہ کے لیے قرآن، سنت، اجماع امت کے عین مطابق ہے اور مثمر و منتج ہے۔ اور لفظ خدا کے استعمال میں کروڑہاں علماء، اولیاء، صلحاء کے ساتھ توافق ہے، جو اعتمادی دین کی روشن دلیل ہے، جس کے نتیجے میں ایمان و اعمال و انجام محفوظ ہو جائے۔ اور نت نئے طریقے اختیار کرنا اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کا پیش خیبہ ہے، اس سے بچنا مومن کے لیے فرض ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب شہنشاہ مالک الملک اور ملک الاملاک اور ملک الملوک کا ترجمہ ہے تو یہ کسی مخلوق کا نام بھی نہیں ہو سکتا۔ بزرگان دین یا سلطنت مغلیہ کے تاجداروں کے لیے جو شہنشاہ کہا گیا ہے محل نظر ہے، محل نظر۔ اس سے ان لوگوں کی بے علمی واضح ہوتی ہے جنہوں نے نعت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہنشاہ کا لفظ کہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ اس زمانے کے ایک شاعر نے حضرت صاحب کو لکھا کہ ایسا مت کہو، یہ شعر غلط ہے، اور شعر یوں کہو کہ حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، شہنشاہ مت کہو، کیونکہ بخاری میں ہے کہ شہنشاہ ملک الملوک و ملک الاملاک کا ترجمہ ہے، مالک الملک کا، قل اللہم مالک الملک۔ تو اس نے 45 علماء کے نام لکھ بھیجے، سیدھے نہیں ہوتے آپ کے منہ پہ بلاک رکھنا پڑے گا، اس کو جمائیاں بہت آتی ہے اور منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ شیطان کا بھتیجا ہے، اس کے لیے کھڑکی کھولی، ظاہر ہے بھتیجے کو چچا کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ آئے گا اور دروازہ بند ہوگا تو کہاں سے جائے گا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خیر، تو شاعر نے اس کو لکھا حضرت صاحب کو، مجدد بدعات میں حاضرہ، ان کو لکھا کہ ایسا مت کہو کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، بلکہ کہو کہ حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ تو انہوں نے 45 علماء کرام کے نام لکھے کہ ان سب نے خطبوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کتنے علماء کا نام لکھا؟ 45، اور یہ ہو گئے 46۔ چلو 46 ایک طرف کرو،
اب اصح الکتب بخاری کو سامنے کرو، یہ 46 کے 46 غلط خطا کار ہے، مجرم ہے اس لفظ کے استعمال کے، اور پیغمبر برحق ہے جنہوں نے کہا ہے کہ مالک الملک خدا تعالی کا نام ہے، اور سفیان جیسے محدث کہتے ہیں کہ مالک الملک کا معنی فارسی میں شاہان شاہ یعنی شہنشاہ۔ بات وہی ہے جو اس فقیر نے کہی ہے کہ اس شخص نے دور حدیث نہیں کیا ہے، بخاری نہیں پڑھی، سب کچھ پڑھا ہے بخاری نہیں پڑھی، یا اگر ایسی پڑھی ہوگی جیسے لوگ آج کل اقرا میں پڑھاتے ہیں اور بیویوں کو پڑھاتے ہیں، ایک باب ادھر سے ایک باب ادھر سے 3 باب ادھر سے، ختم بخاری ختم بخاری ختم بخاری فیض جاری ہے، ختم بخاری، بس بخاری تو وہاں تک کڑیوں نے پڑھی نہیں ہے، خیر ہے نا، ختم بخاری ہے۔ تو بجلی گر نے کہا ہے کہ ایک جگہ ختم بخاری ہو رہا تھا، شیخ الحدیث صاحب بڑے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان کا سامنے ایک عوام بیٹھا تھا اور بڑا سر 4 کلو ہلا رہا تھا۔ تو کہا درس کے بعد میں نے کہا الگ سے پوچھ میں آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے؟ کہ سمجھ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کا درس ہے نا تو ثواب تو ملے گا، اور ڈوڑائی موڑائی منہ پکی کے نا بتائیے، ڈوڑائی موڑائی منہ پک ہوئی کے نا وہاں کلمتان و خفیفتان۔ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم، جس میں بنون و بنات کا ایک نظام ہے، اولا سے دور حدیث تک۔ ہم فرق ورق کے قائل نہیں، تحریفات کے قائل نہیں۔ دھوکہ دینا مرد کو دینا گناہ ہے، پھر عورتوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ 4-5 سال میں فاضل ہو گئی، فاضل من الفضلہ۔ بخاری کا 8واں حصہ پڑھا ہے اور لڑکے نے پوری پڑھی ہے، دونوں کا ایک سند مل رہا ہے۔ اس سے بڑی خیانت 1400 سال میں نہیں ہوئی۔ اس کے لیے سند پھاڑ کے ایک حصہ چوتھا حصہ دے دے کہ آپ نے اتنی بخاری پڑھی ہے۔ اب پڑھاتا کون ہے؟ ہدایت النحوہ کا استاد، زاد الطالبین والا شیخ الحدیث، ثانیہ و ثالثہ کے نمبر چٹو، وہ بخاری پڑھا رہا ہے۔ یہ شیخ الحدیث کے منصب کی توہین و بے ادبی۔ شیخ الحدیث تو مولانا سرفراز خان ہے، شیخ الحدیث تو مولانا سلیم اللہ خان ہے، جن پر کائنات فخر کر دی، یہ شیخ الحدیثان بنے ہوئے، ایک ٹکے کے 15، اور صرف بنات کے ساتھ جو سلوک ہے اس کا نتیجہ ہے۔ بہرحال ہماری بلا سے جہاں ہم دسترس رکھتے ہیں وہاں ہم نے نصاب سیدھا کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ اس کے نتائج سب سے اعلیٰ اور عمدہ آ گئے الحمدللہ۔ اللہ کا فضل و شکر ہوا، بڑی تگودو کے بعد فخر العلماء والمحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم، حضرت نے اس عاجز اور فقیر کی گزارش قبول کی، یہاں کے لیے بھی اجازت دی، اور وفاق کے عاملہ اور اجلاس میں بھی فیصلہ کیا شورا میں کہ خواتین کا نصاب مردوں کی طرح یکساں ہونا چاہیے پورا۔ حضرت نے بڑی کوشش کی، مولوی ادھر سے کھڑا ہوا، ادھر سے ہنگامہ شور واویلا رونا دھونا، یہ تو عادی ہو چکے ہیں نا کم پڑھانے کے۔